السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ استغفار جو ہے وہ ہمیں کون سی کرنی چاہیے، کہ کیا جو ہم استغفار کرتے ہیں وہ کہیں ہم غلط تو نہیں کرتے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے استغفار کر رہے ہیں، جس دعا کو قبول کروانے کے لیے استغفار کر رہے ہیں، تو آپ کا وہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو استغفار ہے یہ انسان کی زندگی کے لیے بہت بہترین ایک جو قرآن سے بھی ثابت وظیفہ ہے، حدیث سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے جو ثابت وظیفہ ہمیں ملتا ہے، ان وظیفوں میں سے ایک وظیفہ ہے کہ استغفار کرو۔ جس طرح کہ سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے یہ ہے کہ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استغفار کرو بارش ہوگی، استغفار کرو تمہیں مال ملے گا، استغفار کرو تمہیں اولاد ملے گی۔ تو اس طرح کی جو ہے قرآن کے اندر آیات ہیں۔ اور اسی طرح ایک بہت ہی مشہور ترین واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ امام احمد بن حنبل ایک سفر پر جاتے ہیں، تو ان کو کسی وجہ سے مسجد والوں نے ادھر رکنے نہیں دیا۔ ایک بندہ ان کو وہاں سے لے جاتا ہے جو بریڈ بنانے والا ہے، روٹی بناتا ہے جو، تو وہ کام کر رہا ہے اور امام احمد بن حنبل ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ استغفار کر رہا ہے۔ تو امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بھائی میرے پاس مال نہیں تھا، اللہ نے مجھے مال دیا، میرے پاس زندگی کی ضرورت کی یہ چیز نہیں تھی، اللہ نے وہ بھی مجھے عطا کر دی، یہ بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ تو پھر انہوں نے آگے سے سوال کیا، کیا یہ جو استغفار آپ کر رہے ہو اس کی برکت سے کوئی ایسا کام بھی ہے کہ جو آپ کو کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو نہیں ملی ہو؟ اس نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے، وہ نہیں ابھی تک پوری ہوئی۔ کیا نہیں پوری ہوئی؟ اس نے کہا کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، امام احمد بن حنبل، اس نے یہ نام لیا ان کے سامنے۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں ان کو دیکھوں، ان کی زیارت کروں، ان سے ملوں۔ تو بس میری زندگی کی جو خواہش ہے بس یہ والی رہ گئی ہے، باقی اللہ رب العزت نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں، امام احمد بن حنبل تو انہی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ بھائی میں ہی ہوں امام احمد بن حنبل۔ سبحان اللہ! تو اسی طرح کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ بھائی فلاں بندے نے استغفار کیا، اس کے پاس یہ نہیں تھا، اللہ نے اسے عطا کر دیا۔ فلاں بندے نے استغفار کیا، اللہ نے اسے اولاد دے دی۔ فلاں بندے نے استغفار کیا، اللہ نے اسے مال دے دیا۔ کسی کے پاس اولاد نہیں تھی، اس نے کثرت کے ساتھ استغفار کیا تو اللہ رب العزت نے اسے اولاد دے دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو استغفار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ جس مقصد کے لیے یہ کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو صحیح استغفار بتانے لگا ہوں۔ میں نے اس طرح کے لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ جو تسبیح پکڑی ہوئے پڑھ رہے ہیں، استغفار استغفار استغفار، استغفار استغفار استغفار۔ یہ تو بھائی کوئی جملہ ہی نہیں ہے، استغفار استغفار۔ جملہ کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ جملہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ جملہ کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا ہو، اس کے اندر کے جنگ چھوڑ کے بیچ سے جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بندہ جنگ چھوڑ کے بھی چلا گیا ہو اور 3 مرتبہ وہ پڑھ لے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ تو میرے دوستو، استغفار کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت، سب سے پہلے آپ اس کا مطلب سمجھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں گناہوں کو چھوڑتا ہوں۔ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، آپ پکا ارادہ کر لیں کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ رب العزت کے سامنے ندامت کے ساتھ معافی مانگ لیں۔
استغفار کر رہے ہیں آپ اور ہنس بھی رہے ہیں. بھائی کس سے آپ مخاطب ہیں؟ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اور ہنس بھی رہے ہیں. نہیں، یہ استغفار نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس سے پھر آپ کا کوئی کام نہیں ہونے والا، پھر اس سے آپ کو معافی نہیں ہونے والی. تو اس لیے بات یہ ہے کہ جب آپ استغفر اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ندامت کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے سائڈ پہ ہو کے اللہ کے سامنے روئیں. اب استغفار کریں، اب پڑھیں استغفر اللہ. اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تمام استغفار کی ایک جو سب سے مین استغفر اللہ، مین سید الاستغفار کیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صبح کے وقت اس کو پڑھ لے اور شام تک وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا. اور اسی طرح اگر کوئی رات کو پڑھ لے گا، شام کو پڑھ لے گا، صبح سے پہلے وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا. وہ کون سے کلمات ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونی چاہیے. یہ 5واں کلمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ہے سید الاستغفار. تو اس لیے میرے دوستو، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کو مال کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، بارش نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، آپ کیا کریں؟ آپ استغفار کریں. استغفار کا جو طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے. آپ نے اس طرح اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ استغفار کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت سے لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے آج ایک گناہ کیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ جیسے ہی میں نے گناہ کیا، میں نے استغفار کر لی اسی دن اللہ سے، اگلے دن پھر وہ گناہ ہو گیا، پھر میں نے استغفار کر لی، پھر کیا ہوا؟ دوبارہ پھر وہ گناہ ہو گیا، پھر میں نے استغفار کر لی. ایسے وقت میں شیطان انسان کو، مسلمان کو کنفیوز کرتا ہے کہ یار تو نے اتنی بار تو گناہ کر لیا ہے، اب تمہیں معافی نہیں ملے گی. تو میرے دوستو ایسا بالکل نہیں ہے. آپ سے 100 مرتبہ گناہ ہو جائے، 500 مرتبہ ہو جائے، 1000 مرتبہ، لاکھ مرتبہ، جتنی مرضی مرتبہ آپ سے گناہ ہو جائے، لیکن آپ استغفار لازمی کریں، استغفار کریں بس. کیوں؟ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.